السلام علیکم ٹو ایوری ون. کل رات شاپنگ کے دوران میں نے ایک بڑی دلچسپ بات آبزرو کی. ایک صاحب اپنی بیگم کے ساتھ دکان کے اندر انٹر ہوئے. بڑے سادہ سے لباس میں تھے اور ایک خوبصورت لباس میں تھے. سفید کرتا شلوار ٹوپی جو کہ نہایت سادہ اور خوبصورت لباس ہے. ان صاحب کی بیگم کا اصرار تھا کہ چونکہ آپ کے بھائی کی شادی ہے آپ کوئی کوٹ پہنیے, کوئی نیا کوٹ بائی کیجیے. دکاندار نے بڑے اصرار سے ان کو ایک کوٹ ٹرائی کرایا جس کو انہوں نے پہنا, لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کوٹ کو پہننے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا تک گوارا نہیں کیا. وہ بس نظریں جھکا کے مسکراتے رہے اور یہ کہتے گئے کہ نہیں میں یہ کوٹ نہیں پہن سکتا, مجھے بس یہ سفید کرتا شلوار اور ٹوپی ہی سوٹ کرتی ہے. اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے زبردستی وہ کوٹ اتارا اور اپنی بیگم کے ساتھ دکان سے باہر نکل گئے. بالکل اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں بھی یہی ہمارا رویہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی نئی عادت, کوئی نئی چیز ٹرائی نہیں کرتے. ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے ہمارے اندر کیا ایموشنز چل رہے ہیں, ہم کس ایموشن کی وجہ سے اس طرح بیہیو کر رہے ہیں. اگر ہم خوفزدہ ہیں تو کیوں ہیں, ہم پچھتا رہے ہیں تو کیوں پچھتا رہے ہیں, اس کے پیچھے ہماری کیا سوچ, کیا فیلنگز کام کر رہی ہیں, کون سا ہمارے عقائد کون سے کام کر رہے ہیں, ہمارے نظریات کون سے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسا سوچ رہے ہیں. ہم اپنی زندگی میں نا بالکل بس ایسے چل رہے ہوتے ہیں سطحی سوچ کے ساتھ. کبھی بیٹھ کے اپنے آپ سے بات نہیں کرتے, اپنے اندر چلنے والے تھاٹس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. اور اپنے اندر تھاٹس کو پہچاننے کی کوشش کرنے کے لیے کاؤنسلنگ اور تھیراپی سے زیادہ بہتر طریقہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ جب آپ بیٹھتے ہیں اور آپ اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو بیسکلی آپ اپنے اندر چلنے والے ایموشنز کا جائزہ لیتے ہیں. ایک اچھا تھیراپسٹ آپ کو وہ جائزہ لینا سکھاتا ہے. وہ کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ اپنے اندر جھانک سکتے ہیں اور اپنی کمیوں پر کیسے کام کر سکتے ہیں. کاؤنسلنگ بیسکلی اسی طرح کام کرتی ہے. لیکن ہم شاید اسی شخص کی طرح شرماتے رہتے ہیں اور اپنے اندر نئی عادت یا نئی سوچ ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اپنے پرانے نظریات کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے, اپنی سوچ کو بدلنا نہیں چاہتے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا بدلتی کیوں نہیں ہے, ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے. جبکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے آج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر چلنے والے جذبات کا, خیالات کا جائزہ لیجئے, اس کے ساتھ بیٹھیے, اپنے آپ سے بات کیجئے, اپنے اندر کی چلنے والی چیزوں کو بدلنے کا تہیہ کیجئے, کوشش کیجئے, اس کے لیے کوئی پروفیشنل ہیلپ لیجئے. کیونکہ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ کی گروتھ ممکن ہے ہی نہیں. نہ آپ فائنینشیل گرو کر سکتے ہیں, نہ آپ انٹلیکچوئل گرو کر سکتے ہیں, نہ آپ ایموشنل گرو کر سکتے ہیں, نہ آپ دوست بنا سکتے ہیں, نہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو گرو کر سکتے ہیں. یہ پانچوں چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں. تو اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, خوش رہنا ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ خوش رہنا ہے. کیونکہ آج ہم سب لوگ دکھ سے بھاگنا چاہتے ہیں اور خوش رہنا چاہتے ہیں. تو خدارا تھوڑی دیر بیٹھیے, اپنے اندر چلنے والی چیزوں کا جائزہ لیجئے, اپنی پرانی ان عادات کو دور کیجئے جنہوں نے آپ کو آگے بڑھنے سے روکا ہوا ہے, جنہوں نے آپ کو زندگی میں آگے چلنے سے روکا ہوا ہے. امام علی کا قول ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت زمانے کے حساب سے کرو, جس طرح کا چیزیں ہیں اس دور کے حساب سے اپنی اولاد کی تربیت کرو. اور نہ صرف اپنی اولاد کی تربیت کرو بلکہ خود بھی ایک نئی عادت, ایک نئی چیز جو کہ اچھی ہے, آپ کے لیے فائدہ مند ہے, حلال ہے, جائز ہے, اس کو اپنانے میں, گریز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ پرانی سوچ رکھتے ہیں, ہم پرانے نظریات کو ایسے پکڑ کے رکھتے ہیں, ہم نئی سوچ یا نئے نظریات یا نئے خیالات کے قائل ہی نہیں ہیں, تو دنیا تو کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم اپنی انہی چیزوں پہ جمع ہیں. تو اگر آپ اپنی زندگی میں گرو کرنا چاہتے ہیں تمام اسپیکٹ سے, فائنینشیل, ایموشنل, انٹلیکچوئل, سوشل, ہر لحاظ سے گرو کرنا چاہتے ہیں, خوش رہنا چاہتے ہیں, تو تھیراپی ضرور کروائیے.
اپنا جائزہ لیجئے، اپنی کمیوں اور خامیوں کو نوٹ ڈاؤن کیجئے، کمیوں کو دور کرنے کا عہد کیجئے اور ان پر ورکنگ سٹارٹ کیجئے، اور نئی عادات کو اپنائیے جو آپ کے لیے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی فیملی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔